اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ریکرنگ گرانٹ جو کہ 65 بلین رہی پچھلے 6 سالوں سے یہیں پہ رکی ہوئی ہے. گورنمنٹ باقی سیکٹرز میں تو جو بجٹ ہے وہ بڑھا رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کو کوئی خاص توجہ نہیں دے رہی. حالانکہ اگر ہم اس وقت جو موجودہ سیاسی جو گورنمنٹ ہے اس کو دیکھیں، ان کا 2024 کا جو منشور ہے اس کے مطابق انہوں نے اس مسئلے کو بڑا ہائی لائٹ کیا، اور اس میں انہوں نے کہا، اور اس میں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ایجوکیشن کا 4% اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 5% تک GDP کا رکھنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہوا ہے. لیکن ابھی تک ہمیں بجٹ میں اس کا ریفلیکشن نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے انہوں نے اپنے ہی منشور میں کہا ہے کہ ایسے ادارے جو کہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، پرفارمنس بیسڈ ہیں، یا جن کا جو مالی حالات ہیں وہ انتہائی خراب ہیں، ہم ان کو بیل آؤٹ پیکیجز بھی دیں گے تاکہ ان کی جو مالی حالت ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. ہمارے سامنے ہے کہ بہت سارے صوبوں کی جو صوبوں میں یونیورسٹیوں کے مالی حالات انتہائی خراب ہیں. تو ہم پھر خوش ہوتے اور ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی ڈیمانڈ نہ کرتے. لیکن ایسے حالت میں جب کہ آلریڈی ان تمام صوبوں میں جو بڑی یونیورسٹیز ہیں، جس طرح قائد اعظم یونیورسٹی، جس طرح اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی، اسی طرح پشاور یونیورسٹی، بلوچستان یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد، یہ جتنے بھی بڑے جامعات ہیں وہ اس وقت ان تمام کے پاس اپنے سیلریز کے پیسے نہیں ہیں. اس وقت ایگریکلچر یونیورسٹیز میں تقریباً 3-4 مہینوں سے سیلری نہیں مل رہی، بلوچستان میں تقریباً 7 مہینوں سے سیلری نہیں مل رہی. اب اگر انہوں نے بجٹ کا مزید کٹ لگا دیا ہے اور انہوں نے انکار کر دیا ہے، تو میں یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ within 2 months یہ بڑی یونیورسٹیز تو بند ہو جائیں گی، اور پھر 4-6 مہینے بعد یہ باقی یونیورسٹیز بھی بند ہو جائیں گی. ساتھ میں اگر یہ بند نہیں ہوں گی تو یہ سارا جو اس کا برڈن ہے وہ شفٹ ہو جائے گا طلبہ پہ. اب اس انفلیشن میں آلریڈی ہماری جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کی جو فیسیں ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں، اور جب یہ برڈن ان طلبہ پہ شفٹ ہوگا تو وہ طلبہ اور اس کے والدین وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ مزید پڑھ سکے. تو لازمی بات ہے کہ اس سے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہائر ایجوکیشن کے دروازے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. کیا ضرورت ہے؟ یہ اتنی بڑی بلڈنگ انہوں نے پکڑی ہوئی ہے تو صرف اسلام آباد کی چند یونیورسٹی کے لیے تو تھوڑی سی جگہ چاہیے. تو میں یہ بات کرتا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ بکواسا خیبر پختونخوا چیپٹر. شہباز شریف صاحب نے تقریباً 2 ہفتے پہلے کہہ دیا کہ میں نے ایک تعلیمی ایمرجنسی لگائی اور یہ 4 سال تک چلتی رہے گی. یہ تو اس کی بڑی اچھی تعلیمی ایمرجنسی ہے کہ اس نے 4 صوبوں کے مطلب یونیورسٹیوں کے فنڈ روک دیے. اس طرح سے بھائی کام نہیں چلے گا. اگر آپ ہمیں تنہائی نہیں دیں گے تو خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں اور بلوچستان میں کافی سارے لوگ ہیں جو یونیورسٹی میں جاب کر رہے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں، کبھی کبھی تحریک صاحب والے کہتے ہیں کہ مجھے وہ تو مائنڈ نہ کرے کہ تم ہم سے کس طرح حکومت کرو گے. تو یونیورسٹی میں مطلب ہے کہ ہزاروں لوگ یہ ہم سے کس طرح حکومت کریں گے. والسلام. بلوچستان میں بھی HEC بننے کے لیے پروفیسر حضرات اور کافی سارے لوگ سرگرم تھے، لیکن HEC کے یہ سینٹرل HEC کی طرف سے ایک موومنٹ چلائی گئی کہ یہ تو مرکزیت ختم ہو جائے گی، جس پر خیبر پختونخوا کے لوگ اور میرے خیال میں بلوچستان کے لوگ 2 لاکھ آ گئے، باقی پنجاب والوں نے اور سندھ والوں نے اپنی HEC بنوائی. ابھی ہمارے ساتھ جو ہوا یہ تقریباً 15-20 دن پہلے جو ہماری الیکشن ہوگی تو مختار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو انہوں نے جو لیٹر کیا 2-3 دن پہلے کہ اس طرح کی بات تھی، لیکن میں نے اس کو سنبھالا دیا اور اس دباؤ ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہم بجٹ لا رہے ہیں. ہم تو 64 بلین سے 100 بلین پر اس نے کہا کہ 110 بلین تک ہماری ڈیمانڈ ہے. حالانکہ ہوا یہ کہ جب یہ پروونشل میٹر تھا ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیوں کے حوالے سے، تو پھر صوبوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے تھی. وہاں پہ اب 2 صوبوں میں کچھ بول بھی لینا.